اس آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا جو پیسہ کمانے کے چکر میں اور اولاد بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو ضائع کر لے۔ اولاد کی دیکھ بھال سے منع نہیں کرتا، اس کی پرورش سے منع نہیں کرتا، بلکہ اس کی تربیت کرنے پر تو پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ جس کو مالک کائنات بیٹا عطا فرما دے، جس کو بیٹی عطا فرما دے، اللہ اکبر، اس کا نام اچھا رکھے، تعلیم قرآن والی اسے دے، جوان ہو جائے، اچھے گھر کے اندر اس کی شادی کر دے، صوم و صلات کا، نماز روزے کا پابند کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نے اولاد کی تربیت کرنے والے ماں باپ جنت کے اندر ضرور جائیں گے۔ لیکن مالک کائنات اعلان کر رہے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بچوں کے عیدی کے کپڑے بنانے میں، گھر والی کے کپڑے بنانے میں، عید کے لیے ساز و سامان لانے میں، گھر کا راشن لانے میں، روٹی کپڑا مکان کے چکر میں کہیں اپنی آخرت قبر ضائع نہ کر دینا۔ نماز کا وقت ہے، گہکی کا وقت ہے، کسی کے پاس جا کے یا تبلیغ والے نماز روزے کی دعوت دے دیں گے اور کہیں گے چلو خدا کے گھر میں نماز کے لیے چلو، کہتا ہے یہ بچوں کے لیے کمانا بھی تو افضل جہاد ہے۔ مولوی صاحب تو اپنی نماز پڑھ، اپنے روزے رکھ، اپنی نماز کی پابندی کر، مولانا میں جانوں میرا رب جانے جو میں کر رہا ہوں یہ چیز بھی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ میرے سے بچوں کی پرورش تربیت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ان کے لیے روزی کمانا بھی تو میرے لیے فرض ہے۔ مولانا یہ افضل جہاد ہے، یہ حج سے بڑا ثواب ہے۔ پروردگار عالم کو پتا تھا یہ بندہ یہ کھوکھلا گھڑا، یہ پانی کا مٹکا، یہ کچی دیوار میرے سامنے موزوری کرے گا، مجھے دلیلیں دے گا، مجھے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ مالک کائنات نے قرآن کریم میں سے لاجواب کر دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تجھے کس بیوقوف نے کہہ دیا سجدے کا انکار کر دے، میرا سجدہ چھوڑ کے روزی کما؟ تجھے کس نکمے نے کہہ دیا کہ نماز روزہ چھوڑ کر تو کاروبار کر؟ تو اسے افضل جہاد نہ سمجھ۔ اگر نماز کو چھوڑ کے آئے گا، روزے کو چھوڑ کے آئے گا، میرے حکموں کو توڑ کے میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے آئے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو فائدہ لے کے نہیں آیا بلکہ بہت خسارے والا، دھوکے والی زندگی لایا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا، فرمایا جب ملک الموت انسان کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا مکان نہیں دیکھتا، اس کے ہاتھ میں گھڑی نہیں دیکھتا، اس کی جیب میں موبائل نہیں دیکھتا، اس کے کپڑوں کی چمک نہیں دیکھتا، اس کا مکان نہیں دیکھتا، ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن نہیں دیکھتا، اس کے دروازے پہ کھڑی گاڑی کا رنگ نہیں دیکھتا۔ فرمایا جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے کندھوں کو، اس کے جوڑوں کو، اس کی ناک کی ہڈی کو، اس کے ہونٹوں کو، اس کے پیروں کو، اس کے گھٹنے کے جوڑوں کو سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میں سونگ کے دیکھ رہا ہوں اس میں سے نماز قرآن روزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ طرح طرح کی خوشبو لگا کر پسینے کی بدبو کو چھپانے والوں، رب کعبہ کی قسم اس خوشبو کو تلاش کرو اور اس بدبو سے بچو۔ اگر موت کے بعد اللہ جل شانہ نے اس جسم کا گند کھول کے رکھ دیا، کوئی جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ بے عیب مالک کائنات سے شفا مانگو، الہ العالمین شفا دے دے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے ہاتھ میں بھی ساکی نہ دینا، بے عیب شفا عطا فرمانا، لگوا فالج ہو جائے ہاتھ پیر معذور کر کے الہی ٹھیک نہ کرنا، بلکہ پروردگار عالمین عزا کو صحیح سلامت جیسے ماں کے پیٹ سے آئے ویسے کر دینا۔ بے عیب مالک کائنات سے شفا مانگو میرے عزیزوں، وگرنہ حالات اس وقت ایسے ہیں، چرپائی پہ لیٹنے کی دیر ہے، سگی اولاد منہ موڑ کے چلی جاتی ہے، کوئی تمہیں پانی کا گلاس دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوگا، بلکہ مجھے پانی پلانے کے لیے، اٹھا کر بٹھانے کے لیے 2000 10,000 پر نوکر رکھنا پڑے گا۔
دبئی کی عدالت کے اندر باپ نے بیٹے کے اوپر کیس کر دیا. جج صاحب نے بیٹے کو بلا لیا. کیا بات ہے؟ اللہ غنی. باپ نے دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا, میرے بچے کو ہر مہینے میرے دروازے پر آ کر میرے دفتر میں آ کے مجھے خرچہ دیے کرے. بیٹے کو جب عدالت کے اندر بلایا, جب باپ کی درخواست سنائی, بیٹا ہنسنے لگ گیا. کہنے لگا جج صاحب میرے باپ سے پوچھو تو صحیح, سونے کی کمی اس کے پاس نہیں, چاندی کی کمی اس کے پاس نہیں, ہیرے جواہر کی کمی پاس نہیں, پیسہ اس کے پاس ہے, ہر ملک کی کرنسی اس کے پاس ہے, کتنے ملکوں میں اس کی زکات جاتی ہے, کتنی بچیوں کے جوڑے بنتے ہیں, کتنے گھروں کے اندر راشن جاتا ہے, کتنے بیماروں کا علاج کرتا ہے, کتنے مدرسوں میں خرچہ پانی دیتا ہے, زکات دیتا ہے. بلکہ میرے باپ کو تو مجھے دینا چاہیے, میں نوکری پیشہ آدمی ہوں, ڈالر کا مالک, سونے چاندی کا مالک ہے. بھلا میرے ابے کو سمجھائے کہ بیٹے کی 60-70 ہزار تنخواہ, اس سے خرچہ لے کے کیا کرے گا. لیکن باپ اڑ گیا, کہنے لگا نہیں نہیں مجھے میرا حق دلوائیے, یہ شریعت ہے. تو جج صاحب نے فرمایا بتاؤ کتنے چاہیے, 10,000 درہم چاہیے, 1,000-2,000 چاہیے. کہنے لگا نہ مجھے 1,000 چاہیے نہ 100 چاہیے, ہر مہینے میرے دروازے پر آیا کرے, اور خود نوکر نہ بھیجے, ملازم نہ بھیجے, اپنی بیوی اپنے بچے کے ہاتھ نہ بھیجے, بلکہ خود آ کے مجھے 1 درہم دے کے جایا کرے. جج حیرت کے اندر پڑ گیا. اس نے کہا جج یار کوئی عقل والی بات کر, 1 درہم کے لیے وکیل کیا, دعویٰ درخواست, اتنے دھکے. بیٹا کہنے لگا میں نے آپ سے کہا نہ تھا, میرا باپ مذاق کر رہا ہے, اسے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں, اس اصل وجہ پوچھو کیا ہے. کہ اصل وجہ میں کوئی نہیں بتاتا, بس مجھے 1 درہم دے کے جایا کرے. بیٹے نے رضامندی ظاہر کر دی. اللہ اکبر. فیصلہ جج نے لکھ کے دے دیا. جب عدالت برخاست ہوئی, کیس خارج ہوا, تو جج صاحب نے والی صاحب کو بلایا کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, مجھے بات بتاؤ, مجھے حق تو نہیں آپ سے پوچھنے کا, لیکن بتاؤ تو صحیح 1 درہم کے لیے آپ نے عدالت کو کیوں آواز دی, عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا. بیٹے کو پاس بلایا اور کہنے لگے جج صاحب پوچھ لو آج میرا بیٹا کتنے عرصے کے بعد میرے سامنے آیا ہے, اس سے پوچھو تو صحیح. بات پیسے کی کوئی نہیں, بات سونے چاندی کی کوئی نہیں, بات پیسے خرچے کی کوئی نہیں, بات راشن کی روٹی پانی کی کوئی نہیں. کتنے دسترخوان میرے گھر میں لگتے ہیں, کتنے ملازم میرے گھر میں کھاتے ہیں, اس جیسے 10-15 بندے تو میرے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. بس میں نے اپنے بچے سے 1 درہم اس لیے مانگا, آپ نے اگلی بات نہیں سنی. میں نے کہا میرے دروازے پر میرے سامنے آ کے دے کے جایا کرے. وجہ یہ کہ اس سے پوچھو کتنے دن ہو گئے اس کی میری ملاقات نہیں ہوئی, میں اس کا باپ ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, یہ باہر رہتا ہے, آگے پیچھے رہتا ہے, یہ تو میرے سے جدائی برداشت کرتا ہے, لیکن میرے سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. میرے بچپن لڑکپن اسے گود میں کھلایا, اس کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا. بس یہ 1 درہم مجھے ہر مہینے دینے آیا کرے گا, کم از کم اس کے بہانے اس کا چہرہ تو مجھے نظر آ جایا کرے گا. باپ کے کمرے کے سامنے سے گزرنے والوں, اماں جان کے پاس سے گزرنے والوں, 8 دن بعد باپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, امی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. رب کعبہ کی قسم ہے تیرے ماں باپ تیرے سے چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, یہ لکن مٹی کھیل رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ 1 دن چھپ گئے, چراغ دنیا کے چراغ لے کے پھرے گا, دنیا کی روشنی لے کے پھرے گا, مارکیٹیں تلاش کرے گا, یہ نہیں ملیں گے. پہاڑوں میں جائے گا, گوٹھ براڑی میں جائے گا, شہروں میں جائے گا, مالوں میں پلازوں میں جائے گا, گھروں میں تلاش کرے گا, رشتہ داروں میں جائے گا, اپنے پرائے میں جائے گا. جس دن یہ قبر میں جا کے چھپ گئے, رب کعبہ کی قسم ساری دنیا چھان مارے گا, ان کا چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا. نوجوانوں ان کے چہرے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں, ایسی کیا خاصیت ہے, ایسی کیا خاص بات ہے. وقت کا عالم, وقت کا پیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے, وقت کا شیخ الحدیث تمہارے سامنے بیٹھا ہے, کچھ نہ کچھ تو ان کے چہرے کا کمال ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, جو ان کے چہرے کی زیارت کرے گا پروردگار عالم حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک عرصہ پہلے دلی کے اندر ہندوستان میں قحط پڑ گیا, اللہ اکبر, فصلیں اجڑ گئی, مویشی مرنے لگ گئے, پانی کا قال پڑ گیا, دنیا ترس
برسنے لگی. اللہ اکبر. مسنون عمل ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا جب بارش نہ ہوتی ہو صلاۃ الاستسقاء 2 نفل پڑھنی چاہیے. میرے عزیزو جنہیں ابابیل کا نہیں، جنہیں فرض نماز کا نہیں پتا، اسے ابابیل چاش کا کیا پتا ہوگا، اشراق کا کیا پتا ہوگا. میرے عزیزو صلاۃ الحاجت کا کیا پتا ہوگا، اسے صلاۃ الاستسقاء کا کیا پتا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے جب بارش نہ ہوتی ہو، پانی کی ضرورت پڑے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کھلے میدان میں آ جاؤ، پھر 2 رکعت نفل امامت کروائی جائے، پھر مولوی صاحب دعا پڑھے، اپنی چادر کا پلہ پھیرے، پھر اللہ سے دعا کرے، مالک کائنات کو ترس آ جائے. اپنے بچے لے کے میدان میں آ جاؤ، بڑے بوڑھے لے کے میدان میں آ جاؤ. دلی کے گراؤنڈ کے اندر سارے علماء صلحاء وقت کے اتقیاء سارے کے سارے میدان میں عوام الناس آ گئے. صلاۃ الاستسقاء پڑھی، رو رو کے تھک گیا، آسمان سے بارش نہ ہوئی. ایک مسافر 15-16 سال کا بچہ ایک اونٹنی کی مہار پکڑ کے جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. میرے عزیزو جو راہ گزر سے وہاں سے اس کا گزر ہوا، پورے ہندوستان کو ایک جگہ جمع دیکھا. اللہ اکبر. اپنی اونٹنی کی مہار اس کے کندھے اس کی گردن پر ڈال کر ان اللہ والوں کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا اللہ والوں بتاؤ کیا بات ہے. سارا علاقہ یوں کیوں اکٹھا ہو گیا؟ کہ جا بابا تو کیا تیرا کیا کام ہے؟ ہم تو اس لیے خدا سے بارش مانگنے آئے تھے، رو رو کے تھک گئے، پتہ نہیں بارش آسمان سے کیوں نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس کے گناہ کی اللہ جل شانہ میں سزا دے رہا ہے، پتہ نہیں کوئی دھرتی پر ایسا گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے. پرسوں ترسوں میرے عزیزو ذمہ دار بیٹھے رو رہے تھے، پرسوں ترسوں میرے عزیزو ہاری بیٹھے رو رہے تھے کہ اللہ اکبر. جہاں فصل کے اندر میرے عزیزو ایک ایکڑ کے اندر 70 من پیداوار ہوا کرتی تھی، وہاں 35 من ہونے لگی. پتہ نہیں خشک سالی نے ہماری فصلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو کیوں ہماری فصلیں نہ اجڑیں، کیوں ہمارے چہروں کی رنگت کالی نہ پڑے؟ جتنا زمین پر جھگڑا ہو رہا ہے، جتنا زمین کے اوپر بگاڑ آ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار سے لڑ رہا ہے، بھانجا ماں خالہ کی لڑائی ہے، پھوپھی تائے کی پھوپھی بھتیجے کی لڑائی ہے. میرے عزیزو ماں باپ آپس میں اولاد سے لڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، دکاندار گاہک سے لڑ رہا ہے، پیر مرید سے لڑ رہا ہے، مدرسہ والے آپس میں لڑ رہے ہیں، اسمبلیوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنا زمین پر جھگڑا عام ہو جائے گا، پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازے بند فرما دے گا. حجر مبارک کا پردہ ہٹا، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، 2 شخصوں کو سامنے جھگڑتے دیکھا، آپ اندر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، فرمایا او لوگوں پتہ اس وقت میں کیوں آیا؟ میں تمہیں شب قدر کا بتانے آیا تھا، لیلۃ القدر کا بتانے آیا تھا، نشانی بتانے آیا تھا کس رات میں ہوتی ہے، لیکن جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کا تعین اسی وقت میرے سے اٹھا لیا. میرے عزیزو اتنا نحوست والا، جب پاک پیغمبر سے خدا اس کا علم اٹھا لے، بتا تو میں کس کھاتے کے اندر ہے. اللہ اکبر. جب گھر کے اندر جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی سے ناراض ہو کے دسترخوان پہ بیٹھے گا، اس میں کھانے میں لذت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ دسترخوان پہ بیٹھ کے بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں، بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، رشتہ داریوں کو گالیاں دے رہے ہیں، دمادوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ساس سسر کو گالیاں دے رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے ایمانداری سے بتا، اس دسترخوان پر اجاڑ تو آئے گا، خدا کی رحمت اس دسترخوان پہ کوئی نہیں آئے گی. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وے لوگوں مجھے قصوروار نہ ٹھہرانا. اللہ اکبر. آج تیرے پر حالات آ گئے، آج تیرے پہ قرضہ چڑھ گیا، آج تیری عزت ذلت کے اندر تبدیل ہو گئی، آج تیرے گھر والے تیرے سر میں، تیرے ووٹر تیرے سر میں جوتے مارنے لگ گئے، میں نے کچھ نہیں کیا. من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی کچھ کیا یہ تیرے ہاتھوں کی پلاننگ نے کیا، یہ تیرے دماغ کی سوچوں نے کیا. اگر میری ذات پر انگلی اٹھائے گا، ویعفو عن کثیر، بہت سی باتیں ایسی جنہیں میں درگزر کر کے بیٹھا، اگر میں پکڑنے کے اوپر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے زمین پر سانس لینے کا بھی موقع کوئی نہیں دوں گا.
کھیڑی کے غیور مسلمانوں، قاری صاحب قاری محمد حنیف صاحب کے ختم قرآن پہ آنے والوں، بھائی انوار صاحب اور ان کی جماعت کی دعوت پر آنے والوں، مجھے بھی مولانا عرفان صاحب نے دعوت دے کے بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ میں آپ کا آنا مبارک کرے، ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت کرے۔ لیکن میرے عزیزوں آج 21 روزے گزر گئے، 22ویں رات ہے، آج 22ویں روزے کی میرے عزیزوں سارے سحری کریں گے۔ یقین جانو ابھی مولانا بھی آپ سے فرما رہے تھے، روزے کے فضائل بتا رہے تھے، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام کوئی نہیں، روزہ صرف پانی چھوڑنے کا نام کوئی نہیں، پیاسے رہنے کا نام کوئی نہیں، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کان کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، زبان کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، خیالوں کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، دھڑکن کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سوچوں کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اعمال کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، پیروں کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، خواہشات کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، نفس کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے روزہ رکھ کے کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، پیروں سے چل کے غلط راستے پہ جا رہا ہے، ہاتھوں سے غلط چیز پکڑ رہا ہے، تو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے جب پانی پی لے، روٹی کھا لے، مجھے تیرے پیاس سے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ افطاری کے دسترخوان پہ برائیاں ہو رہی ہیں، سحری کے دسترخوان پہ چغلی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کھانے کے دسترخوان پہ میرے عزیزوں پراٹھا نہیں صحیح پکا، کبھی بیوی سے ناراض ہے، بیوی منہ موڑ کے بیٹھی ہے، ابھی کپڑوں کی سلائی دینی ہے، افطاری اس انداز میں پکا رہی ہے، جا اپنے باپ کو شربت دے دے، باپ سے بولتی کوئی نہیں، شوہر سے بولتی کوئی نہیں، ایمانداری سے بتاؤ یہ روزہ تیری میری آخرت بنا کے نہیں جائے گا، بلکہ ایسے حالات، ایسے جھگڑے، ایسے فساد آپ کی میری آخرت کو بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ وہ نوجوان کہنے لگا بتاؤ تو صحیح یہ سارا مجمع کیوں اکٹھا ہوا؟ کہنے لگے خدا سے آسمان سے بارش مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہے اللہ بارش برسا دے، لیکن کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں بھی دعا کر لوں۔ سارے لوگ ہنسنے لگ گئے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے ولی اللہ کھڑے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہ جاؤ مجھے اجازت تو دے دو۔ کہاں جا تو بھی کر کے دیکھ لے۔ وہ نوجوان اپنی سواری کی طرف واپس پلٹا، جو سواری کے اوپر خاتون بیٹھی تھی اس کے پیر کی جوتی پکڑی اور اس کی جوتی کے اوپر سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ وہاں کے سارے لوگوں نے دیکھا، اس نوجوان کی آنکھ سے آنسو نکلا، اس عورت کی جوتی پہ پڑا، آسمان پہ ابر آیا، بادل آیا، چھپ چھپ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ ساری بستی والے، علاقے والے اس اونٹنی، اس سواری کے پاس آ گئے، کہنے لگے یہ کون سی ولی اللہ عورت بیٹھی ہے جس کی پاؤں کی جوتی کو پکڑا، آسمان سے می برسنے لگ گیا۔ وہ نوجوان مسکرا کے کہنے لگا تمہیں کس نے کہہ دیا ولی اللہ ہے؟ میں نے اس کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے کوئی کرامت کا زور نہیں دیکھا، یہ ولی اللہ نہیں، یہ میری ماں ہے، رب کعبہ کی قسم جب سے میں اس کی گود میں آیا جوان ہو گیا، آج تک میں نے اس سے گناہ ہوتے دیکھا کوئی نہیں۔ میں نے ماں کی جوتی پہ سر رکھا، میں نے کہا اللہ اگر اس کا تیرے دربار میں کوئی مقام ہے تو اس کے پیر کی جوتی کے صدقے سے بارش برسا دے۔ میں نے رو کے دکھا دیا، آسمان میرے عزیزو اللہ جل شانہ خوش ہو کے آسمان سے بارش برسانے لگا۔ میرے عزیزو جب ماں کی پیر کی جوتی کا کمال ہے، جب ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی میرے عزیزو ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، بچے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جب ماں باپ خوش ہو کے دعا کریں گے بتاؤ اللہ پاک تجھے مجھے کنی انعامات سے نوازے گا۔ کے گلے کرنے والوں میرے عزیزوں رشتہ داروں کے اندر شادی بیاہ میں پہلا موضوع یہی بڑھتا ہے، یار دیکھو ماں باپ میرے پاس ہے میں کیا کروں، میں تو شہر سے باہر نہیں جا سکتا، میں تو کھل کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں تو اپنی بیوی کو باہر ہوٹل پہ نہیں لے جا سکتا، میں تو اپنے بچوں کو سیر کرانے نہیں جا سکتا، کیسے کروں؟ امی بوڑھی گھر ہے اس کا کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور بھی تو 4 بھائی ہیں، بہنی کو خیال نہیں آتا، بھائیوں کو خیال نہیں آتا۔ خبردار ایسے جملے زبان سے مت نکال، بلکہ روزانہ 2 رکعت شکرانے کے پڑھا کر، پروردگار عالم کے دربار میں رویا کر۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ سعادت کسی کے زور بازو سے نہیں ملتی، ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا تو خدا کی رحمتوں سے ملتا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کے ماں باپ مرتے وقت اس نوجوان کے سامنے مسکرا کے چلے گئے اور انہوں نے کہہ دیا میرا پتر، میرا بچہ، تو نے میری اتنی خدمت کی، میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، میرا ہاں ٹھنڈا کر دیا، میرا بچہ میں تیرے سے خوش ہو کے جا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش
کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر میں حوض کوثر پر لے کے جاؤں گا، پھر جی بھر کے اپنے ہاتھوں سے میں جام کوثر پلاؤں گا، پھر میں اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے اس کا ہاتھ پکڑ کے میں خود جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے اس نے اپنے توحید کے لیے پابند کیا، میری توحید میں، میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں، میری وحدانیت میں، میری وحدانیت میں، میری یکتائی میں خبردار نہ کوئی قبر والا آئے، خبردار نہ کوئی درخت والا ہے، نہ جبے کبے والا ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ اکبر۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رو کے دکھا یا ہنس کے دکھا، جس کے مقدر میں ہدایت ہے دوں گا، جس کے نہیں ہے تو میں ہدایت کوئی نہیں دوں گا۔ محبوب اس معاملے میں تیری بھی مداخلت برداشت کوئی نہیں کروں گا۔ تین چیزوں پر میرے عزیزو، تین چیزوں کو بنا لو، تین چیزوں پر اپنے آپ کو جما لو، عقیدہ توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ختم نبوت کا تاج آمنہ کے لال کے سر کے اوپر رکھ دیا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں، اور عقیدہ میں آج قیامت کے پروردگار عالم کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، اپنی دنیا کے اندر جو میں نے کام کیا اس کے کیے کا جواب دینا ہے۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا عقیدہ کمزور ہے، اعمال پہاڑوں جتنے، نجات مشکل ہو جائے گی۔ اگر عقیدہ مضبوط ہے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اگر اعمال کمزور ہے رب کعبہ کی قسم عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ بخشش کے فیصلہ فرما دے گا۔ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، پالنہار اللہ، روزی دینے والا اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا، دے کے چھیننے والا، اندھا کرنے والا، آنکھیں دینے والا، روزی دینے والا، مکان دینے والا، خوراک دینے والا، سانسوں کے تار کو بحال کرنے والا، جان نکالنے والا، جان ڈالنے والا، الا اللہ۔ صبح کرو، شام کرو، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرو، کسی اللہ والے کی طرف رجوع کر لو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو۔ حضرت پیر جی محمد عرفان صاحب موجود ہے، مشکیل پور شریف کا آپ کو فیض ہے، پتہ ہے کتنی بڑی مشکیل پور شریف کی گدی ہے، سارے نقشبند کی بڑی گدی مشکیل پور شریف کی۔ پھر اللہ والوں کی خانقاہ میں آیا کرو، مجلس درود شریف میں آیا کرو، مجلس ذکر میں آیا کرو، اللہ کا ذکر کریں گے خدا سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، رحمت والے نبی پر درود پڑھیں گے گنبد خضرا سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ جتنا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے، رب کعبہ کی قسم فرشتے یہاں سے ڈیوٹی لگی لے کے جائیں گے، اگر حضور کے روزے پہ جا کے پڑھیں گے کملی والے خود سماعت فرمائیں گے، اور جب آپ کو ہمارا درود شریف پڑھنا پسند آ گیا تو بعض ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں روزہ انور سے سلام کا جواب دیا جاتا ہے، اللہ کرے ان خوش نصیبوں میں، اللہ کرے ان بختوں والوں میں آپ کا میرا نام بھی آ جائے، یہاں درود پڑھیں فرشتے پیغام پہنچائیں، فرشتوں کے ذریعے ہمارے پاس حضور کا پیغام آ جائے، اور وہاں جا کر درود شریف پڑھیں، آمنہ کا لال خود سماعت فرمائے۔ اللہ اتنی توفیق دے دینا کہ حضور علیہ السلام کا سلام ہمیں کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہ العالمین، ہم تیرے سے ٹھیڑی میں، خیر پور میں، شکر میں مکان نہیں مانگتے، بلڈنگ نہیں مانگتے، پروردگار عالم اولاد کے لیے دے دے تو تیری مہربانی، لیکن اللہ اگر تیرے سے مانگتے ہیں تو مدینے میں قبر کی جگہ مانگتے ہیں، پروردگار عالم دیار حبیب میں، جنت البقیع میں، حضور علیہ السلام کے روزے کی ساؤں میں، میرے عزیزوں قبر کی جگہ مانگتے ہیں، 4 فٹ کی جگہ مانگتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے مدینے میں فوت ہو گیا قیامت تک میں محمد کا پڑوسی بن گیا، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، فرمایا میرا پڑوسی کا میرے پہ حق ہی ہے، قیامت کے دن اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ کی توحید کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر ماں باپ، اللہ، اور اللہ تو توحید کے بعد ماں باپ کا. جس طرح میرا کوئی ثانی نہیں، میرے ساتھ کوئی برابری کرنے والا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں اکیلا، میں بے نیاز، میں صمد ذات، میری نہ کوئی اولاد، نہ میں کسی کی اولاد، نہ میری کوئی برابری کرنے والا. میرے عزیزوں، بعد میں ذکر مصطفیٰ کا آنا چاہیے تھا، لیکن والدین کو لے آئے. فرمایا جس طرح والد میری برابری کرنے والا کوئی نہیں، خبردار تمہارے ماں باپ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. کبھی ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو نہ لانا، کبھی یار کو نہ لانا، کبھی مال کو نہ لانا، کبھی اولاد کو نہ بنانا. جس طرح پروردگار عالم اپنے ساتھ کوئی شریکہ برداشت نہیں کرتا، ماں باپ کے سامنے بھی کوئی شریکہ خدا برداشت نہیں کرتا ہے. بیوی کا حق بیوی کو دینا، اس کے مقام پر رکھنا، اولاد کا حق اولاد کو دینا. بیوی کی خاطر ماں باپ کو نہ چھوڑنا، بچوں کی خاطر ماں باپ کو نہ چھوڑنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے ماننے والے، آج 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اللہ اکبر. اب میرے عزیزو، جیسے صدیق کو مانتے ہیں ویسے علی کو مانتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جس کو رحمت والا نبی پہلے نمبر پہ لے اسے چوتھے نمبر پہ لا نہیں سکتا، جسے حضور چوتھے نمبر پہ لے اسے پہلے نمبر پہ لا نہیں سکتا. علی برحق ہے، خلیفہ وہ مسلمانوں، میرے عزیزو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہے، رحمت دو عالم کا داماد ہے. اس سے بڑا علی کا شان کیا ہوگا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاس بلایا، حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیا، مٹھی بھری. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ سینے پہ لگا لیا، پھر دوسرا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں رکھا. فرمایا علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں، قیامت کے دن جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. جب رشتہ لے کے کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب دروازے پر آئے، 3 شخصوں نے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے زور لگایا. مشورہ دینے والے ابوبکر، مشورہ دینے والے عمر، میرے عزیزو ہاتھ پکڑ کے نبی پاک کے گھر میں لانے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی اندر جائیے، پردہ ہٹا کے اندر تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن رحمت والے نبی کے گھر کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا اللہ علی دروازے پر آیا ہے، کملی اللہ علی کو حضور کے دروازے سے خالی نہ موڑنا. پروردگار عالم کملی والا جواب نہ دے، ہاں کر دے. حضرت علی اندر جا کے کھڑے ہوئے، رحمت والے نبی نے فرمایا علی آج کیا کرنے آئے؟ کہ کملی والے ابا کوئی نہیں، کملی والے رشتہ دار کوئی نہیں جو آ کر تیری بیٹی کا رشتہ مانگے. کملی والے 8 سال کی عمر سے لے کے جوانی تک میرا نشیب و فراز میری دن رات آپ کے پاس گزری. کملی والے بتا کوئی کمی ہے بتا. لیکن کملی والے آج جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں، مدینے والوں کی رائے ہے کہ آج آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اپنے کھٹڑے اپنی چرپائی سے اٹھے. فرمایا علی کمی کوئی نہیں تیرے اندر، میری طرف سے ہاں ہے، لیکن میری فاطمہ اندر بیٹھی ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ مجھے اس سے پوچھ کے آنے دے، اگر وہ ہاں کرے تو ہاں کر دوں گا، نہ کرے تو علی ناراض نہ ہونا. پتا تھا سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر بیٹیوں سے میرا عزیزو اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. کبھی 6 دل کی بچی کی سینے کے اندر میرا عزیزو 5 گولیاں ماری جائیں گی، کبھی 24 دل کی بچی کے گلے پر میرا عزیزو چھرا چلایا جائے گا. یقین جانو صرف وہ باپ قصوروار نہیں، ہم سارے کے سارے قصوروار ہیں. اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا جب وہ میرا عزیزو 7 دل کی بچی 5 گولیاں لے کر رحمت والے نبی کے حوض کوثر پڑ جائے گی، کہے گی ان کو حوض کوثر بعد میں پلا، پہلے مجھے اللہ کی عدالت سے انصاف دلا کے لا. رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ کر جب خدا کی عدالت میں چلی گئی اور اس نے اپنی بند مٹھی میں سے مٹھی کھول کے 5 گولیاں دکھا دی، رب کعبہ کی قسم تیری میری پگڑیاں زمین پہ گر جائیں گی اور کہے گی اللہ اس سے پوچھ میرا قصور کیا تھا، اتنے سے سینے میں 5 گولیاں اتاری. پروردگار عالم میرے سینے کا سائز چھوٹا تھا، گولی کا سائز بڑا تھا. یا اللہ اسے باپوں کے رحم نہ آیا. پروردگار عالم میں نے سے جہیز نہیں مانگا، میں نے سے اسکول کی فیس نہیں مانگی، میں نے سے ٹیوشن نہیں مانگی. پروردگار عالم میں نے گاڑی بنگلہ نہیں مانگا. میں تو ایک دودھ کے گھونٹ پہ میرے جس کا پیٹ بھر جاتا تھا، ایک پانی کے قطرے پہ راضی ہونے والی میرے باپ نے مجھے کیوں مارا؟ اگر پروردگار عالم نے پوچھ لیا رب کعبہ کی قسم اس باپ کا تو باپ کی بات ہے، آپ کی میری جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی.
نماز کے لیے ممبر پر تشریف نہیں لے کے آئے, روزے کے لیے نہیں آئے, حجرے مبارک کا پردہ ہٹا کے ممبر پر آ گئے اور یوں فرمایا جس کے 4 بیٹیاں 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں ہو, ان بچیوں کے نام اچھے رکھے, قرآن والی تعلیم دے, جوان ہو جائے, اچھی جگہ خیر والے گھر کے اندر رشتہ کر دے. فرمایا قیامت کے دن سے کھڑا ہوگا میرے ساتھ جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے. پتا تھا بچیوں کو اچھا نہیں سمجھے گے, پہلی بیٹی کے پیدا ہونے پر, دوسری کے پیدا ہونے پر ساس تعویذ لے کے آئے گی, نانی تعویذ لے کے آئے گی, دادی تعویذ لے کے آئے گی. مولوی صاحب ذرا دیکھو ہمارے پر کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 4 بیٹیاں ہیں, 5ویں کی امید چل رہی ہے, ورنہ لگتا ہے ہمارے پہ کسی نے کالا علم کرا دیا. رب کعبہ کی قسم, وہ رحمت کہہ رہا ہے تو کالا علم کہہ رہا ہے, وہ جنت کی سردارن تیرے دروازے پہ بھیج رہا ہے تو کالا علم کہہ رہا ہے. اگر تیرے پہ کالا علم ہے تو نبی کو اللہ نے ایک بیٹی زینب دی, ایک رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا دی, بیٹے دے کے اٹھا لیے, بیٹیاں لے لی. ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی کو باقی رکھا, وہ بھی ابا کے 6 مہینے بعد دنیا سے چلی گئی. میرے عزیزوں بتا, اگر بیٹی جادو ٹونا ہوتی تو کملی والا ہاتھ اٹھاتا, لیکن کملی والے نے 4 بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ٹھیڑی والو, بیٹی زحمت نہیں ہوا کرتی, رب اکبر کی قسم بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے. عرض کی جب میں گھر میں فروٹ لے کے جاؤں, گھر میں سودا لے کے جاؤں, ٹافی کمپٹ لے کے جاؤں, میرا بچہ سامنے سے دوڑتا ہوا آ جائے, میری بیٹی سامنے سے دوڑتی ہوئی آ جائے, مجھے حکم فرماؤ میں وہ تھیلی فروٹ کی بیٹے کے ہاتھ میں دوں کہ بیٹی کے ہاتھ میں؟ فرمایا خبردار, بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا. فرمایا بیٹا بیٹی سامنے آ جائے, پہلے گود میں بیٹا اٹھاؤں بیٹی کو. فرمایا کہے گی تو کچھ نہیں, اب بیٹے کو اٹھائے گا, اگر اس کی آنکھ کی پلکیں پانی سے بھر گئی, آنسو سے بھر گئی تو پروردگار عالم ناراض ہونے میں دیر نہیں کرے گا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے, بیٹی باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہے, بیٹی جنازے کی وارث ہوتی ہے. ہم نے بڑوں سے سنا جائیداد کے چکر میں بیٹا لگ جاتا ہے, لیکن جب باپ کا یوم وفات آتا ہے سب سے پہلے بیٹی کا خون آتا ہے, سب سے پہلے دھیرانی کو خون آتا ہے. 4 بچوں کی ماں دادی بڑھ جائے, نانی بڑھ جائے, لیکن میرے عزیزوں عید تہوار پر, شب برات پر, رمضان میں روتی نظر آئے گی. کیا ہوا؟ کھانا پکا ہے, یہ سالن میرے ابے کو بڑا پسند تھا, یہ روٹی میرے ابے کو بڑی پسند تھی, یہ کپڑا میرے ابے کو پسند تھا. یاد رکھو ٹھیڑی کے غیور مسلمانوں, اگر باپ کی میت پر بیٹی رو کے دکھا دے تو پروردگار عالم جنت کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں بیٹھی ہے, رحمت والے نبی اندر تشریف لے گئے. کیا کر رہی؟ آٹا گوندھ رہی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا, باپ کی طرف دیکھ کے لگے ابا کیا بات ہے, سوالی انداز میں دیکھ رہے ہو, حکم فرماؤ کیا بات ہے. فرمایا بیٹی علی باہر آیا ہے, اللہ اکبر, تیرا رشتہ مانگ رہا ہے. بیٹی تیری ماں خدیجہ الکبریٰ چھوڑ کے چلی گئی. یہ سوال تو بیٹیوں سے مائیں پوچھا کرتی ہیں, بیٹی بتا ہاں کروں یا نہ کروں. سیدہ آٹے والے ہاتھ بھرے ہوئے آ کے ابا کے گلے سے لگ گئی کہ ابا جان میں تیری بیٹی فاطمہ, انکار کر دوں امت کے لیے مثال بن جائے گا, اقرار کر دوں امت کے لیے مثال بن جائے گا. ابا جان تیری ہاں میں ہاں, تیری نہ میں نہ. اگر میرے ابا میں نے انکار کر دیا تو قیامت تک بیٹیاں باپ کا احترام کرنا چھوڑ دے گی. ابا ماں باپ اولاد کے بارے میں فیصلہ اچھا کرتے ہیں, برا نہیں کرتے. اللہ اکبر, بیٹی نے رو کے دکھایا. اللہ غنی, نبی پاک نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا. یا علماء اکرام نے مسئلہ نکالا, جب نکاح کے وقت آپ نکاح کے فارم پر دستخط کروانے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی حق مہر کی رقم پر فلانے سے تیرا رشتہ ہے, دستخط کر دے. ہاں ہاں تجھے قبول ہے, وہ ہاں کرے تو بدتمیزی بے شرمی ہے, اگر رو کے دکھا دے تو سمجھ لے ماں باپ پر بھائیوں بہنوں پر بیٹی فدا ہو گئی. سیدہ نے رو کے دکھایا. اللہ اکبر, نبی علیہ السلام جب بیٹی سے پوچھنے کے لیے سیدہ کے حجرے میں جا رہے تھے, جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج قرآن کی وحی نہیں لے کے آیا, احکام شریعت ہی لے کے آیا, بلکہ میں آج زمین پر علی کا سفارشی بن کے آیا. آپ علی کو رشتے میں انکار نہ کرنا, آپ علی پاک کو رشتہ دے دو. میں نہیں کہہ رہا, آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری روح زمین پر نظر ڈالی, میرے جوانوں کو دیکھا, میرے حسینوں کو دیکھا. اے کملی والے, فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے.
ساری دھرتی کے اندر مجھے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ نوجوانوں اپنے گھر اللہ اکبر بہانہ میگزین لگوا رکھا ہے، ڈائجسٹ لگوا رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، دو ہستیاں رمضان مبارک کے اندر رخصت ہوئی، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میرے عزیزوں 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیٹیوں میں اعلیٰ، یہ بیویوں میں اعلیٰ، وہ بیٹیوں کی سردارن، وہ جنتیوں کی سردارن ہے، اللہ اکبر، یہ عورتوں کی سردارن ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ عورتیں تو مریم بھی ہے، حوا بھی ہے، ہاجرہ بھی ہے، آمنہ بھی ہے، سارہ بھی ہے، عورتیں تو ساری ہیں، لیکن عائشہ اللہ نے تجھے ساری عورتوں پہ فضیلت ایسی دے دی جیسے سرید کھانے کو سارے کھانوں پر۔ سرید کھانا کیا ہے؟ یہ مرغوب ڈش ہے، عرب کی مرغوب ڈش ہے، اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے۔ پتلے شوربے کے اندر روٹی کو چور کر کٹی کر کے سرید کھانا بنانا، یہ عرب کی مشہور ڈش ہے، کالی کملی والے کو بڑی پسند تھی۔ اللہ کے نبی سرید کھایا کرتے، امت کو پیغام دے دیا کبھی کبھی میری پسند بھی استعمال کر لیا کرو، میرے طریقے کا کھانا، میرے طریقے کا پہننا استعمال کر لیا کرو، خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ فرمایا 9 چیزوں میں مجھے فضیلت ایسی ملی، خدیجہ الکبریٰ حضرت سودا کو نہیں ملی، رقیہ حضرت زینب کو نہیں ملی، ام حبیبہ کو نہیں ملی، جویریہ ماریہ قبطیہ کو نہیں ملی، سیدہ میمونہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملی۔ فرمایا پہلی فضیلت، اللہ اکبر، خواب میں 3 دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا چہرہ دکھایا گیا۔ دوسری فضیلت، جبرائیل علیہ السلام ریشمی رومال لے کے آ گیا، سرکار مدینہ نے پوچھا جبرائیل کیا ہے؟ کھول کے دکھا، یہ کون ہے؟ کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات ہے۔ کملی والے زبی والوں کے لیے زبی والے رشتے پسند کرتے ہیں، تو جہانوں کے سردار کے لیے آسمان والے رب نے تیرے لیے رشتہ پسند کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اللہ اکبر، ساری عورتیں کوئی بیوہ مطلقہ ہی کواری اور صرف میں حضور کے نکاح میں آئی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کسی عورت کے بستر پر جبرائیل قرآن لے کے نہیں آیا۔ جب میں حضور کے پاس لیٹی ہوتی، جبرائیل بھی خدا کا قرآن لے کے آ جاتا تھا۔ فرمایا آخری وقت ہے، رحمت والے نبی نے جو آخری وقت میں منہ میں لیا وہ میرا چبایا ہوا مسواک لیا تھا۔ فرمایا میرے پاس اعزاز ہے، اللہ اکبر، یہ اعزاز نہ اماں مریم کو ملا نہ اماں سارہ کو ملا، یہ اعزاز صرف مجھے ملا۔ آخری وقت تھا، کالی کملی والا میری گود میں سر رکھ، میری گود میں دھڑتا، سینے پر سر تھا۔ آخری نبی آخری وقت کے اندر کملی والا میرے سینے پر سر رکھ کے گیا۔ فرمایا کسی کو اعزاز نہیں ملا، یہ اعزاز مجھے ملا۔ حجرہ میرا بنا، مسکن نبی کا بنا، قیامت کر اللہ نے سجرے کو جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ یہ اعزاز اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ سیرت پڑھو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ سیرت پڑھو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے عزیزو، آج غریبی 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 کا رونا لگا ہے، امیروں کے گھر کے اندر مر گئے، غریبوں کے گھر کے اندر مر گئے، ریڑی والا گاڈے والا کہہ رہا ہے، اس کے گھر والی کہہ رہی مر گئے، بل آنر ہے تمہاری کھجور پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے، وہاں گھر والی مر گئے مر گئے مر گئے، پھر سارے مر گئے، تر کون گیا؟ تیرے گھر روٹی تو پکتی ہے، تیرے گھر میرے عزیزو پانی موجود ہے، تیرے گھر کے اندر شربت موجود ہے، آپ کے گھر کے اندر ساز و سامان موجود ہے، آؤ آؤ میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاؤں، اللہ اکبر۔ لیکن اس نے آج تک اپنے آپ کو غریب نہیں کہا، اس نے آج تک کیوں نہیں کہا مر گئے، اس نے آج تک میرے عزیزو کبھی جھیڑا نہیں کیا، کبھی جھگڑا نہیں کیا، حضرت علی سے کبھی ناراض نہ ہوئی، روٹی کی وجہ سے، کپڑے کی وجہ سے۔ وہ عورت کون ہے؟ جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج جا کے گھر کے اندر پوچھو کیا کرے جی، ٹائم نہیں ملتا، روزہ کیسے رکھے؟ بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، بچوں کے کپڑوں کا مسئلہ ہے، بچوں کی استری کا مسئلہ ہے، بچوں کی ٹیوشن کا، اتنا میرے پہ برڈن ہے، اوف میرے تو سر کے اندر درد ہو جاتا ہے، مجھے تو سر میں کھجلی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ کون ہے؟ برتن دھونے کے لیے کام والی، کپڑے دھونے کے لیے کام والی، استری کرنے کے لیے کام والی، جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے کام والی، بڑی مصروف ہے ماشاءاللہ۔ کس چیز میں مصروف ہے؟ چغلی کرنے میں، غیبت کرنے میں، ساس سسر کے گلے کرنے میں، سارے گھر کے حالات ٹیلی فون کو ماں کو بتانے میں، اور جب رات کو شور تھک کر کے گھر آئے تو سر پہ پٹی باندھنے میں، بہت مصروف ہے ماشاءاللہ۔
میری دھی میری رانی تیرے پاس پیغام لے کے آیا، بیٹیوں کی تربیت اچھی کر، اپنی بیٹیوں کو حد حرام مت کر، اپنی بیٹیوں کو کام کاج سکھا، اوڑھنا پہننا سینا سکھا، کھانا پینا برتن دھونا سکھا۔ تم نے تو جیسی مرضی زندگی گزار لی، آنے والے وقتوں میں نہ وہ نوجوان ہے نہ وہ حالات ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یا تو چائے کی پیالی ٹوٹ جانے پر طلاق ملتی ہے، پتی کم تیز میٹھا کم ہونے پر طلاق مل جایا کرتی ہے۔ برداشت والے قبروں میں چلے گئے، کچھ ابا جو کے بیٹھ گئے۔ آنے والا وقت بڑا نازک ہے، اسے گھر درستی سکھاؤ خدا کے واسطے۔ بیوٹی پارلر کے اندر جانا سکھا دیا، مارکیٹ میں جانا سکھا دیا، جوتا لانا سکھا دیا، کپڑے لانا سکھا دیے، لیکن گھر بنانا کوئی نہیں سکھایا۔ ہائے اس غریبی کا میرے کیا کرنا، جس گھر کے اندر یہ غریبی رونا لے کے آئے، جس گھر کے اندر سواگ کا اسر اجاڑ دے، جس گھر کے اندر اولاد کی تربیت نہ ہو۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کے لیے روٹی پکائے، حسین کے لیے روٹی پکائے، کون فاطمہ گھر کے کپڑے خود دھوئے، کون فاطمہ گھر کا جھاڑو پوچھا خود کرے۔ حضرت علی کو سواری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری، آپ کے اونٹ کو چارہ بھی کاٹ کے خود ڈالے، گھر کی چکی آٹے کی خود چلا کے آٹا پیسے، لیکن ہائے فاطمہ میں تیری جتی پر قربان جاؤں، اتنے کام کرنے کے باوجود بھی پھر بھی ساری رات قرآن پڑھنے کا موقع مل جایا کرتا تھا، ساری رات قرآن کی تلاوت، اتنی مصروفیت کے بعد بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے باہر کھڑے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ لو ساتھ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا علی کا چہرہ اترا ہوا، اے علی کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں مارے شرم کے میرے منہ سے آواز نہ نکلی، حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزو رحمت والے نبی گئے، اما فاطمہ کو ہلایا، سانسیں چل رہی ہے، جسم بے جان ہے، آپ نے ناک کی نتوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور فرمایا علی سانسیں باقی ہیں، بتا کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا، رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت کی زحمت میں تبدیل نہ ہو جائے، جمال کی جلال میں تبدیل نہ ہو جائے، بیٹی بڑی پیاری ہے، اسی بیٹی کی دولات پر نماز کو چھوٹی کر کے تشریف لے آئے۔ حضرت حسن حسین کے رونے کی آواز مسجد نبوی میں آئی، قبلی والے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، ان کے رونے کی آواز سنی، پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسرے میں سورہ ناس پڑھی، سلام پھیرتے آئے، پردہ ہٹایا، فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب یہ رونے لگتے ہیں تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے ماں کے گود میں رونے میں سینے میں تکلیف ہو، کیا پتا تھا امت کربلا کے میدان میں انہیں ذبح کر کے رلائے گی، کیا پتا تھا؟ اللہ اکبر، بے گورو کفن پڑے رہ گئے، ان کی میتوں پہ اوپر کپڑا ڈالنے والا، انہیں قبر کے اندر اتارنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم، صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، معاویہ بھی ہے، حسن حسین سارے صحابہ ہیں، لیکن علی سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں، علی سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں۔ صدیق حضور کے روزے میں سو رہے، بیٹی سامنے روزے کے سائے میں عائشہ صدیقہ سو رہی ہے، گھر والی سو رہی ہے، لیکن والی تیرا کیا کہنا، والی تیرا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سسر تیرا مدینے میں، ساس تیری مکے میں، اللہ اکبر، بیوی تیری جنت البقیع میں، بیٹا تیرا کربلا میں، بیٹی تیری ملک شام میں، خود نجف کے اندر کوفے میں پڑا سو رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ لوگ زندے جدا نہیں ہوتے تھے، تم جدا ہو کہ کیوں مرنے کے بعد جدا کیسے ہو گئے؟ جب یہ کہیں گے اللہ لا الہ الا اللہ، تیرا دین بچانے کے لیے ہمارے میں بچھوڑے پڑ گئے، رب کعبہ کی قسم ہے، بڑے بڑے رشتہ داریوں کے قیامت کے دل محل ٹوٹ جائیں گے۔ میرے محترم و مکرم دوستوں بزرگوں، میں پچھلے دنوں حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکیل پوری، آپ نے صلی اللہ علیہ کی زیارت کی ہوگی، ہم ان کے ساتھ ملک شام میں، ہم ان کے ساتھ عراق کربلا نجف کے اندر ہو کے آئے۔ خدا پاک کی قسم، آپ لوگوں نے ان کے ناموں کو سنا، اپنے ان اللہ والوں کی ہستیوں کی قبروں کا دیدار کیا، نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لو، دنیا کے اندر ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علی بتا کیا ہوا سیدہ فاطمہ کو؟ حضرت علی مارے شرم کے بولے 4 دن ہو گئے تیری بیٹی نے کچھ کھایا نہیں، نہ پڑے بلائی، نہ پنچایت بلائی، نہ علاقے، نہ گھر کے، نہ پاڑے، نہ برادری کے بڑے لوگوں کو بلا کے فیصلہ کرایا۔ علی رضی اللہ عنہ، جب آپ کا کام کاج لگے گا، ٹھیک ہے بیٹی اس وقت آ کے لے جانا، میں کہیں سے مانگ تانگ کے 2 روٹیاں دوں گا۔ اللہ حضرت علی کی دیر دیکھ کے مسکرائے، کیوں روتا ہے، کیوں پریشان
احسان ہے, روٹی تیرے اختیار میں, اللہ کے اختیار میں. علی میں 2 روٹیوں کی خاطر بچی کو گھر بٹھاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر کے مسجد نبوی میں گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کون گیا؟ کہا بلال گیا. اچھا نماز کا وقت ہو گیا. پتہ ہے کیا کیا؟ رحمت والے نبی نے کندھے سے چادر اتار کر بیٹی پر نہیں ڈالی, علی سونے دے, جب اٹھے گی نماز پڑھ لے گی. آپ نے لیف نہیں ڈالا, رضائی نہیں ڈالی, کمبل نہیں ڈالا. کیوں نہیں کہا فاطمہ میں قرآن کی لوریاں دے کے جا رہا ہوں, جب تیری ہمت ہوئی قضا کر کے پڑھ لینا, میں اللہ سے بخشش کروا دوں گا. سیدہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا, اپنے سینے کے سر لگا کے چمٹا کے رونا شروع کر دیا کہ بیٹی بھوکی مر جا, برداشت کر لوں گا, بھوک کی وجہ سے تیری نماز کا سجدہ چھوٹ گیا, بتا میں امت کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. اے بیٹی میں نے تجھے ساری کائنات کی عورتوں کے سامنے مثال بنانا ہے. اگر فاطمہ بھوکے رہ کے مصلی پہ کھڑی ہو سکتی ہے, تو پیٹ بھر کے مصلی پہ کیوں نہیں آ سکتی ہے؟